السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانسان من طین ثم جعل نسله في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان إلى يوم الدين. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں اختر نے تھوڑی سی تمہید عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے تیاریوں کے بارے میں قرآن مجید کے کیا احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گا. لیکن ابھی جب ہم راہ میں سے احترام لی اس مسجد کی بنیادوں کے رکھنے والے اور اس مسجد کے سب سے پہلے امام اور مصلی اور یہاں کے رہنے والے جو گزشتہ جمعہ میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس جمعہ میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے دوستوں، ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ آج ہم زندہ ہیں، کل ہماری بھی موت کا قیام آ جائے گا. آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کل ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے کہ نہیں کھڑے ہو سکے. ہمارے آقا جو یہاں کے سردار نمبی والے سنہری جالی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگیوں کی امیدیں کتنی ہیں؟ تو صحابہ نے بڑے عجیب انداز میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ آقا، ہم آپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کریں تو ہمیں نماز عصر کی امید نہیں، اور نماز عصر ادا کریں تو نماز مغرب کی ہمیں امید نہیں، اور نماز مغرب ادا کریں تو عشاء کی ہمیں امید نہیں. کسی نے کہا کہ عشاء پڑھیں تو فجر کی امید نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے بڑی لمبی امیدیں بنا رکھی، بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی. مجھے جب ایک سلام پھیروں اور دوسرے سلام کے پھیرنے کے بعد تمہارے درمیان میں موجود ہونے کی امید نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی سرمستیوں میں اور اس کی رعنائیوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل وقار اور رسوا ہے زمانہ. میرے دوستوں، کتنے اچھے لوگ تھے اس دنیا کے اندر جس کی وجہ سے کائنات کا نظام پروردگار عالم چلا رہے ہیں. اور اب یہ حال ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. اب دنیا کے اندر باقی بچا تو کیا بچا؟ صرف سود کے کاروبار کرنے والے، رشوت کے بازار گرم کرنے والے، شراب سے اللہ کو ناراض کرنے والے، زنا سے اللہ کے حبیب کو ناراض کرنے والے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے، گویا اپنے گھرانوں کو نہیں، پورے اپنے محلوں کو، اپنے ملکوں کو اور سطح زمین کو ناپاک کر کے رکھے ہوئے لوگ باقی رہ گئے. اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش فرما دے اور معاف فرما دے اور ہماری آخری لمحے کو ایمان والا لمحہ بنا. اگرچہ کہ میرا موضوع تھا جمعہ کے بارے میں کچھ ہدایات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، لیکن آج کیونکہ ایک ایسی بات ہمارے سامنے پیش آئی ہے تو آج مخلوق انداز میں دو موضوعات آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ کچھ ہماری اسی عنوان کی تربیت بھی ہو جائے اور اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ راہ مستقیم نصیب فرما دے. اس سے عبرت حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے. میرے دوستو، یہ جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں
یہ در حقیقت اللہ عز و جل کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی سر میں درد نہ ہو، پیٹ میں درد نہ ہو، ہاتھ میں تکلیف نہ ہو، جسم میں تکلیف نہ ہو، پیروں میں تکلیف نہ ہو، تو آدمی بے فکرہ ہو جاتا ہے، اتنا بے فکرہ کہ اس کے بعد اب اس سے نماز پڑھنی نہیں ہوتی، روزہ رکھنا نہیں ہوتا، زکات دینی نہیں ہوتی، حج کرنا نہیں ہوتا، عبادات کی لائن میں قدم جمانا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا کہ صاحب مجھے کیا کمی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اور مال و متاع ہے، آل و اسباب ہیں، اہل و عیال ہیں، دنیا کی ہر مسرت موجود ہے، میں کیوں رب کے آگے دوں؟ ارے جس رب نے تجھے دیا تھا اس رب کے آگے جھکنے سے آدمی بے فکرہ ہو گیا۔ تو وہ چیزیں یاد دلانے کے لیے یہ حوادث، یہ آلام، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے گھرانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ رونما فرماتے ہیں کہ اے میرے غافل بندو، ان کی وجہ سے یاد کر لو کہ آج وہ تمہارے درمیان میں موجود تھے اور اس سے قبل موجود تھے، آج کے بعد وہ تمہارے درمیان میں نہیں رہیں گے۔ کیا تم پر یہ حالات نہیں آئیں گے؟ کیا تمہارے گھرانوں میں موت کے واقعات نہیں آئیں گے؟ کیا تمہارے جسموں کے اندر یہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یا تمہارے ان جسموں کے اندر سے بھی روح نکال لی جائے گی؟ یاد کرو اس لمحے کو، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری موت ہمیں یاد دلائی ہے اور ہمیں اپنے رب کے آگے جھکنے کے آداب بتلائے۔ اگر یہ حالات نہ آئیں تو کوئی بندے مومن اللہ کے گھر کو نہ آئے، اور اگر یہ پریشانیاں نہ آئیں، کوئی دعاؤں کے لیے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اور اگر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی ذکر اور اذکار کے لیے، کوئی دعائے مغفرت کے لیے، اور کوئی استغفار کے لیے، اور کوئی درود کے لیے تیار نہ ہو، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہم درود کریں، ہم استغفار کریں، اور ہم ذکر کریں، اور ہم اللہ کی یاد کریں، اور ہم نمازیں پڑھیں، اور ہم تلاوت کریں، اور ہم دعائیں مانگیں، تو محض دنیاوی فوائد اور مادیات کو ملحوظ نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری آخرت کا کچھ بھلا ہو جائے اور آنے والی زندگی میں کچھ نیکیاں ہمیں مل جائیں اور پروردگار عالم کی رضا مل جائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوار رحمت میں بیٹھنے اور ان کی دوار رحمت میں اپنا مسکن بنانے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ اس طرح ہماری عبادتوں کی غلبغاہٹ ختم ہو گئی۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب نماز پڑھی جاتی تھی تو دلوں کے اندر سے یہ غلبغے اور یہ امنگیں اور یہ ارمان اور یہ ان کے دلوں کی تمنائیں ہوا کرتی تھی کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نماز ایسی ہو کہ ہم آقا کی سنتوں کے مطابق نمازیں پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ ہم سنتوں کے پابند ہیں اور ان سنتوں کے پابند ہونے کی وجہ سے آقا کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب ہو جائے، آقا کی جنت کے بازو میں ہماری جنت والا ٹھکانہ بن جائے۔ یہ ان کے ولولے اور امنگیں اور ارمان اور تمنائیں ہوا کرتی، اور ہماری امنگیں یہ ہے کہ میری روزی میں برکت چلتی رہے، میری اہل اولاد میں نقصان کوئی نہ ہو، میں نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں بعض اوقات سننے میں بھی آتا ہے، زبانوں سے الفاظ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی بے حیا لوگوں کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کھلا بولتے ہیں کہ صاحب میں تو نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، جب سے جوان ہوا کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے، اگر کبھی فجر میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو سورج نکلتے ہی قضا کر لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانی کیوں آئی؟ اتنا بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ سے شکوہ کرتے، اللہ سے شکایت کرتے، میرے دوست اللہ سے شکایت کہ ہمیں حق کہاں ہو۔ وہ اتنی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے اگر وہ حساب کرنے پہ آ جائیں، لفظ ایک تنفس کا ہم حساب نہیں دے سکتے، ایک سانس کا جس سے آنے اور جس سے جانے کا ہم حساب اللہ عز و جل کو نہیں دے سکتے۔ اور ہم یہ پوچھیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیوں ہیں؟ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے اللہ پہ احسان کیا، روزے رکھ کے اللہ پہ احسان کیا، زکاتیں دی ہیں تو کیا اللہ پہ احسان کیا ہے، حج کیا تو کیا اللہ پہ احسان کیا ہے۔ ارے تو نے اپنی حاجتوں کو مانگا ہے، اپنی ضرورتوں کو مانگا ہے، جو مانگا وہ مولا نے تجھے دیا ہے، تجھے یہ نہیں لکھا جو بے مانگے دے دیا گیا ہے، جو بے مانگے دیا گیا اس کے لیے بھی جبین نیاز کو جھکاتا، اس کا احسان مند ہوتا، اس کا شکریہ ادا کرتا، اس کے شکریہ میں اپنی جبین نیاز کو اس کے اپنے مولا تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا۔ یہ تھی وہ عبادتیں جس میں اس کی رضا ملا کرتی، اب رضا نہیں ملا کرتی، معصیات ملا کرتے ہیں۔ صاحب غلام استاد نے مجھے بڑا اچھا ذکر دیا تھا، جب سے ذکر دیا ہے ماشاءاللہ میری روزی میں بڑی برکت چل رہی ہے۔ اور یہ نہیں بولتا کہ اس سے اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، نہیں ملی، تو نے معصیات مانگی اللہ نے معصیات دے دی، اگر تو رضا مانگتا تو رضا مل جاتی، اگر تو اللہ مانگتا اللہ مل جاتا، اگر تو رسول اللہ مانگتا تو رسول اللہ کی سنتیں تجھے مل جایا کرتی،
ان کی محبت تجھے مل جایا کرتی، ان کی دامن رحمت میں تو چھپ جایا کرتا، یا یہ کہ ان کے ہاتھوں سے تجھے جامع کولر مل جایا کرتا، بجائے اس کے ہم نے مادیات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم برباد ہو گئے اور ہم خسارے میں ہو گئے اور ہم نقصان میں ہو گئے۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے ختم اٹھا دی زمانے کی، بالعکس زمانے کی ختم۔ ارے اللہ کی عادت کو قسم کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، میرا اللہ تو جھوٹا نہیں ہے، میرا اللہ سچا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے، ذرا بتاؤ تو ہے اللہ سے سچا، اس نے قسم کھائی تو کیوں کھائی ہوگی؟ ارے تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے یقین کے لیے، تمہارے دلوں کے یعنی سکون کے لیے، تمہیں اپنے دل کو تسلی ہو جائے، اس واسطے اللہ عز و جل نے قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گھاٹا کر رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ گھاٹا یہ ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں مادیات کے لیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مادیات کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں مادیات کے لیے، ہم زکاتیں دیتے ہیں مادیات کے لیے، ہم حج کرتے ہیں مادیات کے لیے۔ تو ایسا بھی ہے جو عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے، ایسے اشخاص اور افراد بہت کم دنیا میں، بہت کم مل گئے، جو اگر مل جائے سمجھو بتا غنیمت اس زمانے کا ولی اکبر ہے۔ میری نظر میں اس زمانے کا ولی اکبر ہے جو اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی زکاتوں کے ذریعے، اپنے حج کے ذریعے اللہ اور اللہ کے حبیب کو چاہتا ہو، مادیات کی کوئی خود کوڑی نہ چاہتا، اس لیے کہ اس کی نظروں کے اندر دنیا ایک فکرہ ہے اور کچرا ہے، اور یوں سمجھیے کہ مال و دولت اس کے لیے غلاظت کا کپا ہے، وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا، وہ اپنے رب کو چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی تمہید میں، ان کی تحمید میں، ان کی تعریف میں پروردگار عالم نے اگلی آیت میں اشارہ دیا ہے، ہاں بس وہ لوگ نقصان نہیں رہیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمہاری زندگیاں ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ چلتی ہیں اور آخری لمحہ ایمان کی حلاوتوں کے ساتھ چلتا ہے، تو میرے دوستوں وہ کامیاب وہ بامراد ہوتا ہے۔ میں اگر سے یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اہل میت کے گھرانے والوں کے لیے کچھ تسلی اور تشفی کا سامان بھی ہو جائے، اس لیے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کسی گھرانے میں یعنی جنازہ آ جائے تو اس گھر والوں کے لیے قبر کی تلقین کرنا اور پھر ان لوگوں کو یعنی سمجھانا یا ایک ان کی تسلیم کا سامان کرنا میرے آقا کی سنتوں میں سنت۔ میرے دوست ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں کب دنیا سے جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے کہا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور اس کے قلب میں اخلاص پایا جاتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی۔ وجہ میں آپ کو بتا دوں، اہل تحقیق محققین نے بیان کیا ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہم تو دیکھتے تھے کہ وہ سب ایمان والا تھا اور ہمارے درمیان میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، جو ایمان نہیں رکھتا وہ نمازیں کیا پڑھتا۔ ہم نے دیکھا اس حالت میں اس عمر میں ان کو روزے رکھتے ہوئے، ہم نے دیکھا اس حالت میں ان کو زکات دیتے ہوئے، ہم نے دیکھا ان کو مسجدوں کو آتے اور جاتے ہوئے۔ یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایمان والے ہیں فقط۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے مخلصا، کہ ان کے قلوب میں اخلاص پایا جائے۔ ما اخلاص وہاں یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلا دیجیے کہ اخلاص کیا ہے، یا اخلاص کی علامتیں کیا ہیں، یا اخلاص کسے کہا گیا۔ ما اخلاص وہاں یا رسول اللہ، کلمے کا اخلاص کیا ہے ہمیں بتا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ پر اس کو ابھارنا اور اعمال سیئہ سے اسے روک دینا، یہ اس کے دل کے اخلاص کی علامت ہے، یہ اس کے کلمے کے اخلاص کی علامت ہے۔ ما اخلاصها یا رسول اللہ، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص یہ ہے
کہ آدمی مرتے دم تک نماز کا انکار نہ کرے، روزے کا انکار نہ کرے، زکوٰۃ کا انکار نہ کرے، حج کا انکار نہ کرے، اللہ کا انکار نہ کرے، اللہ کے رسول کے نبی ہونے کا انکار نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، اور اس اخلاص کے اندر ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ ثبوت دیتا رہے اس بات کا کہ وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ زکاتیں دیتا رہے، وہ حج کی اگر استطاعت ہو تو حج کرے، اعمال صالحہ میں حصہ بنے اور اعمال سیئات سے بچ جائے۔ ہم نے کبھی ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب یہ علامت ہی نہیں ہوئی کہ یہ ان کے قلب سے اخلاص کی علامت ہے اور ان کے کلمے کے اخلاص کی علامت ہے کہ وہ ہماری مسجد سے سب سے پہلے مصلی تھے اور یہاں پر آخری وقت تک بھی وہ نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں وہ ہمارے درمیان میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علقمہ اور حضرت ظواہر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان صحابہ کی روشنی میں آپ کو جمعہ کی فضیلتوں میں سے اہم ترین فضیلت سناتے۔ روایتوں میں آیا ہے، صحیح سکہ میں موجود ہے، محققین نے تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن انتقال کرے یا جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات میں انتقال کرے، سمجھ لو کہ وہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس کے نیک بخت ہونے، اس کے باقاعدت ہونے، اس کے نیک وکار ہونے، اس کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کو شب جمعہ یا جمعہ کا دن انتقال کرنے کے لیے نصیب ہوتا ہے۔ انتقال کے دن اللہ سے ملنے کو، اس دنیا کو چھوڑنا، دار فانی کو چھوڑ دینا، رب حقیقی سے ملاقات کرنے۔ دوسری روایت جو ابو دردہ اور ابو ذر غفاری، اما عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے، فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ عز و جل اہل قبور سے عذاب قبور کو ہٹا لیا کرتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسند ابن احمد میں روایت کیا گیا ہے اور وہ راوی ہیں، اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے، جمعہ کی برکت کی وجہ سے اہل قبور پر سے قبر کے عذابات اٹھائے جاتے ہیں، اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ کفار پر بھی۔ اور پھر امام بخاری نے اور فتح الباری نے، حافظ نے اور اس کے علاوہ دیگر محققین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل ہر روز جہنم کو دہکایا کرتے ہیں، جہنم کی آگ کو بھڑکایا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی برکات کی وجہ سے، جمعہ کے انوارات کی وجہ سے، جمعہ کے قیود کی وجہ سے حق تعالی جل شانہ جمعہ کے دن جہنم بھی نہیں بھڑکایا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک جمعہ کے دن زوال کے وقت میں نماز مکروہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے امام اعظم کے نزدیک جمعہ کا دن بھی زوال میں شامل ہے، اس دن بھی زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض فقہا جیسا کہ امام شافعی، امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے کہ جمعہ کے دن جہنم نہیں بھونکائی جاتی، زوال کے وقت میں نماز کو پڑھنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کیونکہ عام دنوں کا حکم وہی ہے، اس وقت سے زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن مجھے بتانا یہاں پر صرف اتنا ہے کہ جمعہ کے دن جہنم نہیں بھونکائی جاتی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے حق تعالی جل شانہ کی جانب سے جبرائیل امین نے نزول فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ہاتھوں میں ایک آئینہ دیکھا، صاف اور شفاف، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں اور جس میں کسی طرح کا میل نہیں۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، پوچھا کہ اے جبرائیل یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ امتوں میں سے ہر امت کو ایک دن عنایت فرمایا گیا، آپ کی امت کا دن ہے اور وہ دن یوم جمعہ ہے، اور اس آئینے کے درمیانی حصے میں ایک سیاہ نقطہ دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ وقت مستجاب ہے۔ ایسا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی ساعتوں میں ایک ساعت ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اتنی بے نیاز ذات،
इतनी मुस्तगनी ज़ात, इतनी गनी व मुगनी ज़ात कि तू जो मांगता है मांगले में देने को तैयार हूँ। और हम ऐसे निकम्मे और बेहैसियत बंदे हैं, हमने उस मौला को बुलाया है जिस मौला के आगे हमें झुक जाना चाहिए। उस मौला को राज़ी करने के लिए अपनी जिंदगियां खपा देना चाहिए था। अपनी उम्रें इस बात में लग जाती, हम कारोबार छोड़ देते, हम मालो मनाल छोड़ देते, हम आलो औलाद छोड़ देते, निशान हो जाते हमारे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी तालीमात पर। उन्होंने समझाया कि हमारे आका अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमसे कितनी मोहब्बतें किया करते। हमने उन मोहब्बत करने वाले मौला को बुलाया है, लेकिन वो अल्लाह नहीं बुलाया। फरमाया मा हाज़ा यौमुल मजीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत के अंदर जिब्रील से पूछा कि जिब्रील मुझे बताया गया कि एक यौमुल मजीद भी है, बतलाओ तो सही कि वो यौमुल मजीद क्या है, बतलाओ तो सही वो यौमुल मजीद क्या है। अब इस पर मुहद्दिसीन के तहक़ीक़ात हैं, मैं उस तहक़ीक़ में नहीं जा सकता, इजमाली तौर पर अर्ज कर देता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने फरमाया जो शख्स जुमा के दिन तैयारी करे आज़ान के साथ की, यानी मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ में बिलखुसूस वो आयत मुबारका या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ का हुक्म दिया गया है। फरमाया कि जब जुमा के लिए आज़ान अव्वल हो जाए, आप अपनी दुकानों को ताले डाल दें, आप अपनी दुकानों को ताले डाल दें। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद इब्न हंबल और दीगर फुक़हाए किराम अपनी तहक़ीक़ात के एतबार से खुलफ़ाए राशिदीन के अक़वाल को नजर में रखते हुए इस आयत मुबारका की तर्जुमानी करते हुए यूँ बयान फरमाते हैं, जिसने आज़ान जुमा के बाद कोई चीज देखी वो हराम है, और जिसने आज़ान जुमा के बाद कोई चीज खरीदी वो हराम और मरदूद है। वरना सिर्फ उस जगह जहाँ पर जुमा दुरुस्त नहीं वहाँ शिरा दुरुस्त है, जहाँ जुमा दुरुस्त है वहाँ आज़ान अव्वल के बाद खरीद और फरोख्त हराम है। और फरमाया कि मरदूद है उसके लिए आया हुआ माल, मरदूद है उसके पास से गया हुआ माल, यानी बेचने वाला भी मरदूद, खरीदने वाला भी मरदूद, और उस माल के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से बरकतें उठा ली जाए। कोई बरकत इस माल में नहीं हो, चाहे आप कभी को खरीदें कभी भी खरीदें। तो मेरे दोस्तों क्यों इस बात के बारे में ताकीद आई है? मैं ऐसा बयान कर रहा था मा हाज़ा यौमुल मजीद, ये यौमुल मजीद क्या है? फरमाया कि जुमा के दिन हुक्म ये है कि आप जुमा की आज़ान अव्वल पर दुकानें बंद कर दें, न कोई बेचे न कोई खरीदे। ये आज़ान अव्वल इसलिए है कि बाहर वाले मस्जिद में आ जाएं। फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जैसे ही जुमा की आज़ान होती है दो फरिश्तों को दुनिया के अंदर नुज़ूल फरमाते हैं, यानी दो फरिश्तों से मुराद हर मस्जिद के दरवाजे पर और हर दरवाजे पर दो फरिश्तों को। अगर कोई मस्जिद के दो दरवाजे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक फरिश्ता इधर एक फरिश्ता इधर हो जाएगा। अल्लाह ने यहाँ फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। फरमाया कि जिस मस्जिद से एक दरवाजा होगा और जिस मस्जिद से दो दरवाजे होंगे वो अपनी जगह होंगे, लेकिन याद रखें कि हर दरवाजे पर मस्जिद के दो फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से मुअय्यन होते हैं। और हज़रत अलक़मा इसके रावी हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इसके रावी हैं। फरमाया कि जैसे ही कोई बंदा आज़ान अव्वल के साथ मस्जिद में दाखिल होता है वो फरिश्ते उसका नाम लिख लेते हैं। जो पहले दाखिल हो जाता है सफ़े अव्वल में बैठ जाता है, पहली सफ़ करने वालों को अल्लाह के राह में ऊँट कुर्बान करने का सवाब दिया जाता है। दूसरी सफ़ में जमा होने वालों को घोड़े अल्लाह के राह में कुर्बान करने का सवाब दिया जाता है। तीसरी सफ़ में बैठने वालों को बकरे अल्लाह के राह में कुर्बान करने का सवाब दिया जाता है। चौथी सफ़ में बैठने वालों को अल्लाह के नाम पर गुलामों को आजाद करने का सवाब दिया जाता है। उसके बाद में जो शख्स आता है इसी तरह सवाब में कमी होती जाती है। मतलब ये हुआ कि जो पहले आया उसको ज्यादा सवाब दिया जाता है, जो बाद में आया उसके सवाब में कमी लिखी जाती है। वरना जो शख्स पहले आ जाता है वो शख्स ऐसा है जो यौमुल मजीद में दाखिल है। हज़रत अलक़मा बयान फरमाते हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान फरमाते हैं कि हम जुमा के दिन जल्दी मस्जिद की तरफ जाने लगे। एक जुमा में एक दूसरे से आगे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के साथ थे। करना है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आप जुमा के लिए जाने में इतने तेज कदम क्यों उठा रहे हैं, जबकि आपका मामूल ये है कि आप कदम छोटे छोटे डालते ताकि आपको सवाब ज्यादा मिले, हर कदम पर नेकियां आपकी बढ़ा दी जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने बयान फरमाया तुम्हें नहीं पता आज यौमुल जुमा है और आज यौमुल मजीद है। फरमाया आज के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू जो सबसे पहले मस्जिद में आता है कल रोज़े महशर यौमुल मजीद के दिन अपने खुतबे में सबसे सामने रखते हैं।
یوم المزید کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے لیے ایک جنت بنائی جس کو الاحادیث القدسیہ کتاب میں حدیث قدسی کے بعد میں نقل کیا گیا ہے، اور اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے لیے ایک جنت بنائی ہے۔ فرمایا جنت اللہ کو کیا حاجت ہے جنت کی؟ اس میں حور نہیں، اس میں قصور نہیں، اس میں غلمان نہیں، اس میں صرف باغ ہیں، اس میں بہاریں ہیں، اس میں انہار ہیں، اس میں اشجار ہیں، اس میں اسمار ہیں، لیکن اے اللہ تجھے جنت کی کیا حاجت ہے؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے اللہ کی جانب سے تعلیم عطا ہوتی ہے، فرمایا کہ میرے بندو وہ دن وہ ہوگا جس دن میں لوگوں سے کہوں گا کہ جمع ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جنت میں نزول اجلال فرمائیں گے جیسا اپنا منشا ہوگا، اپنے منشے کے عین مطابق اتنے ملائکہ کے ساتھ میں۔ جب آپ کرسی پر نزول اجلال فرمائیں گے اس کے دائیں اور بائیں کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی جس پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی رسول کی یاد نصیب فرما ہوں گی۔ فرمایا اس کے بعد میں جو آدمی جمعہ میں پہلی صف میں ہوگا وہ رب الجلال کی کرسی کے سامنے پہلی صف میں ہوگا۔ ھذا یوم المزید، ھذا یوم المزید، ھذا یوم المزید، یہ ہے یوم مزید کہ اس دن اللہ عز و جل خود پوچھتا ہے کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے، مانگنا ہو آج مانگو، ہر چیز تمہیں دے دی جائے گی۔ 3 مرتبہ اللہ پوچھیں گے، تینوں مرتبہ اہل جنت کہیں گے اے اللہ آپ کی رضا چاہیے، اے اللہ آپ کی رضا چاہیے، اے اللہ آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ کہے گا کہ اور بولو، اور بولو، کہیں گے اللہ سب کچھ تو تم نے دے دیا اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ فرمایا اتنا دیا جائے گا کہ ہر حاجت کی پوری تکمیل ہو جائے گی، اس کو یوم مزید کہا جاتا ہے، اور وہ جو جمعہ کے دن تیاری کرتا ہے اس کو وہاں پر وہ مقام ملا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جمعہ کے آداب و فضائل سکھلا دے اور صحیح معنوں میں جمعہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے جلدی سے تیاری کر کے مسجد میں حاضر ہونے والا بنا دے، اور ہمارے اوقات کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والا بنا دے، اور جو ہمارے درمیان گزشتہ جمعہ میں تھے اور اس جمعہ میں ہمارے درمیان میں نہیں رہے، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو سر نظر فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کی قبر کو رمضانات کا ذریعہ بنائے، ان کی جنت کی ہواؤں کو چلائے، اہل خانہ کو قبر صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر صحیح معنوں میں استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق و سعادت میں محمد فرمائے، وما علیہ من البلاغ سنت ادا فرمائے۔